حمد و صلات کے بعد جناب حبیب احمد صاحب، آپ کی ساری گفتگو آپ کے ذہن کے مطابق جو ہے یہ آپ کے وہم کے مطابق یہ ٹھیک ہے، ورنہ عند اللہ اور عند الاسلام ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں نا وہ ہمارے بزرگ ہمیں سمجھا گئے ہیں. یہ آپ کی سوچ جو ہے یہ آپ کی نہیں، آپ جیسے بہت ہیں دنیا میں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک گروہ علی تیری محبت میں دوزخ میں جائے گا اور ایک تیرے بغض میں دوزخ میں جائے گا. تو اب وہ جو ہے وہ غلب والے بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں. اور جس کو آپ بدبو اور خوشبو کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ بدبو ہے نقل کفر نہ باشد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر اس بدبو جس کو آپ بدبو کہہ رہے ہیں اس کو پھیلانے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا کردار، اور اس سے بھی پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان جو سیاستہ میں موجود ہے، اپنے بگانوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. دو مسلمان، سرکار نے فرمایا دو مسلمان، جس کو آپ ایک کو خوشبو کہہ رہے ہیں، آپ کو ایک کو بدبو کہہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا آپ کلمہ بھی پڑھ لیجئے گا، آپ شرعی توبہ بھی کر لیجئے گا. کیوں کہ یہ آپ کا جو آج اٹھ کر یہ اعتراض کرنا اور یہ بات کرنا، یہ آپ اکیلے نہیں، آپ کے پیچھے پوری کمیونٹی ہے. اور یہ بات تب ہوتی ہے جب بندے کا ذہن پھر جائے یا بندے کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ انقلاب آ جائے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنی گفتگو پہ توجہ کریں. ایک طرف ہیں حضرت امام اعظم، ایک طرف ہیں آپ، ایک طرف ہیں حضور غوث پاک، ایک طرف ہیں آپ، ایک طرف ہیں حضرت داتا صاحب، ایک طرف ہیں آپ، ایک طرف ہیں حضرت خواجہ معینالدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور آپ کا بات کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مصداق ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی، ایک گروہ تیری محبت میں دوزخ میں جائے گا، ایک گروہ تیرے بغض میں دوزخ میں جائے گا. اب محبت کرے علی سے اور جائے دوزخ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو یہ آپ بیان کر رہے ہیں، آپ جو غلف کر رہے ہیں، آپ جو لوگوں کو دھوکہ ڈالنا چاہتے ہیں چکنی چپڑی باتوں سے، الحمدللہ ابھی فکر رضا والے زندہ ہیں. اور فکر رضا اللہ کے فضل سے قیامت تک جاری و ساری رہے گی. اور فکر رضا پورا جو ہے وہ نچوڑ ہے سارے ائمہ اہل بیت اطہار اور ائمہ کرام محدثین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی. تو میرے بھائی یہ آپ کے ذہن کی افتراء ہے اور بڑے افسوس کی بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ تیرے بغض میں دوزخ میں جائے گا، ان کو آپ کہہ رہے انصاف کریں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جنہوں نے حضرت امام حسین کو باغی لکھا، جن کی تقریریں آج بھی موجود ہیں، وہ حضرت امام حسین کو پاگل کہتے ہیں. آپ بڑا ادب سے ان کا نام لے رہے ہیں. اصل میں آپ کا نام لینا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی حدیث میں دو باتیں حضور نے فرمائی، ایک گروہ محبت میں، ایک گروہ دوزخ میں، ایک گروہ بغض میں دوزخ میں جائے گا. تو میرے بھائی آپ ان کا نام ادب سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے بھائی آپ اپنی جامع تلاشی کریں. آپ کے ذہن میں جو معاملات ہیں یہ محبت اہل بیت اطہار سے نہیں ہیں. اگر یہ محبت اہل بیت اطہار سے ہوتے تو حضرت داتا صاحب جیسی عظیم شخصیت جو بر صغیر پاک و ہند کی سرداری جن کے قدموں سے ملتی ہے، تو وہ اپنی کشف المجوز شریف میں یہ نہ فرماتے کہ اللہ حضرت میر معاویہ کو دونا عطا کر، رحمت نازل کر اور یزید کو رسوا کر دے. اور پھر آپ کا یہ بات کرنا، اللہ رب العزت آپ کے حال پہ رحم فرمائے. کیا آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو عالم دین نہیں لگ رہے، آپ تو ایسے لگ رہے جیسے کوئی کچی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں قرآن پاک کا ایک اسلوب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے اپنی قوم کو لے کر اور پیچھے فرعون آیا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون نے اپنی فوجیں، آگے پانی تھا، پیچھے فرعون تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا رستے بن گئے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم نکل گئی. جب فرعون نے اپنے جو ہے وہ گھوڑے ڈالے تو وہ پانی برابر ہو گیا، وہ ان کے سامنے ڈوب کے مرے. اتنی بڑی برہان دیکھنے کے بعد وہ قوم بنی اسرائیل جو ہیں ان کے لیے من و سلوہ اترا، اتنی نعمتیں اتری. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے، تو قرآن گواہ ہے فوراً بدل گئے، فوراً نظام خراب ہو گیا، فوراً سانوری کی بچڑا بنانے اور اس کی پوجا شروع ہو گئی. تو میرے بھائی یہ کام فوراً بھی ہو جاتے ہیں، اس پہ قرآن گواہ ہے. آپ یہ جو افطرا ڈالنا چاہتے ہیں، آپ یہ جو سوچ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ
اہل سنت و جماعت کی نہیں ہیں. اہل سنت و جماعت کے مسلمات اللہ کے فضل سے طے شدہ ہیں اور وہ سارے ہمارے بزرگوں نے طے کر دیے تھے. آج آپ کی فکر کی اور آپ کے اس جو ہے وہ تڑپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ تڑپ اور فکر اپنے پاس رکھیں. آپ جو بات کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جو اہل بیت اطہار جنہوں نے اپنی کتابوں میں اور اپنی تقریروں میں حضرت علی شیر خدا کے گروہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی قرار دیا اور حضرت امیر معاویہ کو حق پہ قرار دیا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ راشد لکھا، آپ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جناب ہے انصاف کریں جو خود پہلے بہت بڑے ظالم ہیں. اس لیے میرے بھائی آپ اپنے حال پہ رحم کریں اور آپ یہ گفتگو اپنے پاس رکھیں. یہ ہمارے بزرگوں نے سارے مسلمات طے کر دیے. اب اہل سنت کے مسلمات میں سے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی کمی پیشی کرے گا تو وہ حضرت امام حسن کے بارے میں کرتا ہے، وہ حضرت علی شیر خدا کے بارے میں کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آپ اپنی زبان کو زیب دیں، لگام دیں. آپ بات غلط کر رہے ہیں. آپ چکنی چپڑی باتیں کر کے بھولے بالے لوگوں کو پھنسا لیں گے. نہیں 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 نہیں، بھولے بالے لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم پہ چلیں گے اور صراط مستقیم پہ نام ہے حضور داتا صاحب کا، صراط مستقیم پہ نام ہے حضرت غوث پاک کا، صراط مستقیم پہ نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری کا، صراط مستقیم پہ نام ہے پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا. تو اس لیے میرے بھائی اتنے بڑے نام آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ یہ جو فکر لے کے چلے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا یوں ہو گیا یہ ہو گیا، اور آپ بدبو اور خوشبو اور حق اور باطل کی بات کر رہے ہیں. تو حق اور باطل کی بات جن کو آپ پھر اپنا جو ہے وہ بغل میں لے رہے ہیں اور جن سے منتیں کر رہے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں، وہ تو پہلے ہی اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں. انہوں نے تو حضرت علی شیر خدا کی خلافت کا انکار کیا حق نواز چنگوی نے، اور جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا کے بارے میں وہ ان کو خارجی کہتے ہیں، اور جس فکر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو رافضی کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی شرط ہے پوری کائنات کے لیے. پوری کائنات میں جو بھی پیدا ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا تو جنت میں جائے گا، ورنہ دوزخ مقدر ہو جائے گی. کیونکہ یہ محبت پھر خالی محبت نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم میں مودت کا فرمایا ہے کہ میرے نبی کی اہل سے، میرے نبی کی اہل بیت سے مودت کرنی ہے. اور مودت کا آپ کو پتہ ہے، آپ یہ عالم دین ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ مودت جو مچھلی ہوتی ہے نا اس کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، مودت ہوتی ہے. جیسے پانی سے دور کرے وہ مر جاتی ہے. تو ہم اہل سنہ و جماعت اگر اہل بیت اطہار کی محبت سے دور ہوں گے تو موت واقع ہو جائے گی، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. تو ہم اہل بیت اطہار کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں اور ہم شیعان علی ہیں. ہمارے سینے میں حضرت امام حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت ہے. ہم پانچ تن پاک کے ماننے والے ہیں اور پانچ تن پاک کے جو فکر ہے اس کو آگے بیان کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان کی حالت میں زندگی اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے تاکہ دنیا سے جائیں اور حسنین کریمین کی شفاعت ہمیں میسر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.